اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کی آیت 33 میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت، یعنی اللہ نے آپ کو جس مقصد کے تحت بھیجا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں علماء اکرام اور صوفیاء عظام، مشائخ عظام، جو بھی دین کے خادم، یہ دو طبقے ہیں۔ ایک علماء اکرام ہوتے ہیں جو کہ دین کے قانونی اور ظاہری پہلو کی تفاصیل سے بحث کرتے ہیں۔ صوفیاء اور مشائخ وہ ہوتے ہیں جو دین کے باطنی پہلو سے بحث کرتے ہیں، اور ہر دور میں یہ دین کے دونوں خادم رہے ہیں۔ لیکن جب خدا نہ خواستہ ان دونوں طبقات میں کوئی دنیا داری آ جائے تو پھر یہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں اس مقصد میں جو مقصد لے کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے دین کا غلبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو یہاں پر واضح کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ان میں دنیا داری آ جائے تو پھر یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا عادلانہ نظام ہو کہ جو ان کی دنیا داری کے اندر رکاوٹ بن سکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بے شک علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کے مال کھاتی ہے ناحق طریقے پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ دوسروں کو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے۔ سارے کے سارے نہیں کرتے، فرمایا اکثر، ورنہ ہمیشہ علماء حق کی بھی ایک جماعت موجود رہتی ہے اور اللہ والے صوفیاء کی ایک جماعت بھی موجود رہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو کرپٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو بھی ایک اللہ تبارک و تعالی نے علم دین دیا ہے یا ایک مذہبی مقام دیا ہے، وہ اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں دنیا داری کا، دنیا کمانے کا۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ چیز حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، وہاں پر تو چونکہ سینٹ پال کے تصورات کی وجہ سے کل اختیار ہی سارے کا سارا حلال و حرام کا مذہبی طبقے کے پاس آ گیا، تو لہٰذا وہاں تو بدترین استحصال ہوا ہے عوام کا ان مذہبی طبقات کی طرف سے۔ پوری اس پر کتابیں موجود ہیں کہ کس کس طریقے پر کلیسا کے نام پر لوگوں سے جائیدادیں وصول کی گئیں، لوگوں سے زیورات وصول کیے گئے، لوگوں سے ان کے مال لیے گئے، اور اس کے بعد عیاشیاں کرتے رہے مذہبی طبقات۔ اسی طریقے پر ہندوؤں کے ہاں بھی پنڈت وہ لوگوں سے نذرانے اور چندے اور یہ سب لے کر خود عیاشی کرتے ہیں، اور لوگ بیچارے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے سے شاید ہماری مرادیں پوری ہوگی، ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی کچھ ہوا ہمارے ہاں بھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور 6 مہینے وہ محاذ جنگ پر رہتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، 6 مہینے وہ گھر پر رہتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں، کہ حل افسد الدین الا الملوک باحبار سوء ورہبانھا، دین میں فساد نہیں مچایا مگر یہ ہے کہ یا تو بادشاہوں نے، انہوں نے عیاشیاں کی ہیں، محل بنائے ہیں،
اور یا پھر یہ ہے کہ احبار و سوء و رہبانھا، یا پھر دنیا دار یا علماء سو نے، یعنی برے علماء نے اور دنیا دار قسم کے راہبوں نے اور صوفیاء نے۔ تو خود ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ بہت جلدی ایسا ہوا کہ درباری علماء کی ایک پوری کی پوری کھیپ وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے دنیاوی اچھے سے اچھی رہائش اور اچھی سے اچھی سہولیات اور سارے کے ساری لگژریز کے حصول کے لیے انہوں نے اکثر و بیشتر بادشاہوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور ان کی چاہت کے مطابق انہوں نے فتوے دیے، اور ان کی چاہت کے مطابق انہوں نے دین کے اندر تحریف کی، حق کو چھپایا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی ہوا، یہ سلسلہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا، اور اب تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے ایسے آپ کو مذہبی پیشوا نظر آئیں گے کہ جن کی اور کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی ان کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے معاش کا، لیکن آپ ان کے گھر دیکھیں گے تو بڑے شاندار ہیں۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے قالین تو آپ حیران رہ جائیں گے، شو پیسز آپ گھروں پہ دیکھیں گے، ان کے گھروں پر آپ پردے دیکھیں گے، ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں گے۔ انہوں نے سب کچھ کہاں سے حاصل کیا ہے، کس چیز پہ حاصل کیا ہے؟ یہ اسی اپنے جو دینی مقام ہے اس کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے اس حوالے سے۔ ایک پیر صاحب ان سے ملاقات کے لیے لاہور آئے، تو ان کے کسی مرید کو علم ہوا کہ میرے شیخ اقبال سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آ گیا مرید اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے اقبال کے پاس۔ تو اس نے آ کے پیر صاحب کے قدم بوسی بھی کی، اور جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اس نے اپنے پوری نیاز بندی بھی ظاہر کی، اور اس زمانے میں 100 روپیہ اس نے نذرانے کے طور پر پیر صاحب کو دیا، اور پیر صاحب نے اس کا قبول کیا۔ اس کے بعد اس نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ مجھ پہ اس وقت قرض ہے، دعا کیجئے کہ میرا قرض اتر جائے۔ تو کہا جی کہ کتنا قرض ہے؟ کہا جی 200 روپے کا قرض ہے۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے، اقبال نے بھی ہاتھ اٹھائے، دعا ہو گئی۔ اقبال نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا کی قبولیت ابھی سے شروع ہو جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس کو 100 روپے آپ واپس کر دیں، تو آدھی دعا تو ابھی قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی بھی اللہ آپ کی سنے گا، باقی بھی پوری ہو جائے گی۔ اس پر جو ہے وہ پیر صاحب کو بہت غصہ آیا کہ اقبال نے گستاخی کی کیسے؟ تو اس پر اقبال نے نظم لکھی تھی باغ مرید کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن، اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ ان کا نذرانہ نہیں، ان کا سود ہے یہ، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ تو یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، بہت سارے نام نہاد روحانی پیشوا ہیں، ان کا دین سے، شریعت سے، نمازوں سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ بہت بڑے روحانی پیشوا ہیں، اپنے چہرے کا دیدار کراتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ لاکھوں روپے ان کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ روحانی پیشوا اپنے اتنے ہزار مریدوں کے ساتھ کبھی شامل ہو گئے فلاں پارٹی میں، کبھی شامل ہو گئے فلاں پارٹی میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے نام پر اب یہ کبھی نہیں چاہتے کہ دین کا صحیح تصور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو۔ اگر اللہ کا دین غالب ہو گیا تو اس قسم کے کاروباری لوگوں کو تو اپنی دکانیں چمکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ وسیلہ بن کے اور جو ہے وہ غریب لوگوں کی کمائی کو لوٹے اور ان کو یہ تاثر دے کہ تم بڑے گناہ گار ہو، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے ذریعے سے ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں اور صحیح تصور دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ایک آدمی میں دین کا خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دین کی خدمت کے جذبے کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اصل پورے نظام کی تبدیلی، ظلم کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، ایک عدل کا قیام، اس کے لیے کبھی اس طرف ان کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ اس وقت بھی حال ہے، آپ کو نظر آئے گا بہت کم علماء ہیں جو لوگوں کو غلبہ دین کے لیے موٹیویٹ کرنے والے ہوں۔ نمازوں میں لگا رکھا ہے، زکوٰۃ کے مسائل میں لگا رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی غلبہ دین کی بات کرے، احیاء دین کی بات کرے تو اکثر و بیشتر اس پر طرح طرح کے الزامات لگا کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک علماء اور صوفیاء میں سے اکثر، سب کے سب نہیں، میں نے عرض کیا کہ علماء حق سے کبھی بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن علماء اور صوفیاء میں سے اکثر
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، تو ایسے لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنائیے، انہیں بشارت دیجئے کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ طنزیہ انداز ہے، غصے والا انداز ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کریں، مال جمع کریں، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اسی مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرم کر کے اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو اس مال سے داغے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایسے مذہبی طبقات، مذہبی پیشوا کہ جو مذہب کی خدمت کی وجہ سے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کر دیں، اس آیت کی روح سے ان کا بھی ایسے ہی انجام ہوگا۔ صرف اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین کی خدمت کے لیے، تو اتنی وہ اجرت لے سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں۔ اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی سے سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنا شروع کر دے، لگژریز کے لیے وہ مذہب کو ذریعہ بنا لے، لگژریز کے حصول کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان ہے، اس کے ضروریات ہیں، کسی کا محتاج نہ ہو تاکہ بابانگ دول حق بات کہہ سکے۔ اگر وہ بیچارہ مجبور ہوگا اور جو ہے وہ اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو پھر شاید وہ حق بات بھی نہ کہہ سکے۔ سیلف سفیشینٹ ہو تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، دھڑلے سے حق بات کہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی کر کے اور اس کے بعد وہ سونے چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کر دے۔ تو اگر اس نے مذہب کے نام پر ایسی کمائی کی تو یہ پھر جو سونا اور چاندی اس نے جمع کیا ہے مذہب کے نام پر، اس کا بھی یہ حشر ہوگا کہ قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو تپا کر اور اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس روز جہنم کی آگ کو اس سونے اور چاندی کے اوپر دھکایا جائے گا، یعنی سونے اور چاندی اندر ڈال کر اس پر جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کو۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے اور ان کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تم نے ان میں سے زکوٰۃ نہیں دی، یا یہ ہے کہ تم نے ان سے دنیا داری کی۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، بس چکھو جو بھی تم نے خزانے جمع کیے۔ اب اس کے بعد جو قریش کے مذہبی پنڈت تھے ان کی کچھ غلط باتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مذمت کر رہا ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کی تقویم میں، یوم خلق السماوات والارض، جس روز سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ اللہ نے خود ہی طے کر دیا کہ پورے سال میں 12 مہینے ہوں گے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جن میں جنگ و جدال منع ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ رجب کا مہینہ مخصوص تھا عرب میں عمرے کے سفر کے لیے، اسی مہینے میں لوگ جاتے اور واپس آ جاتے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ تھا حج کے لیے۔ ذی القعدہ میں لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے، ذی الحجہ میں حج کرتے اور محرم میں واپس آتے رہتے، تاکہ حج اور عمرے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اللہ نے یہ 4 مہینے ان 12 میں سے کر دیے حرمت والے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے بالکل خالص دین۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر کو ظلم نہ کرو، آپس میں جنگ و جدال نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، البتہ مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں۔ اگر مشرکین حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کریں،
تم پر حملہ کر دیں تو قطعاً کوئی رعایت مت کرو، تم ان کے ساتھ ان مہینوں میں بھی لڑ سکتے ہو، خود پہل نہ کرنا، لیکن اگر وہ حملہ کر دیں تو پھر یہ کہ ان کو چھوڑنا مت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب مشرکین سے کیوں خطرہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں لڑیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے، ان کے پنڈتوں نے ایک اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اپنی مذہبی اس حوالے سے کہ وہ جب چاہتے تھے حرمت والے مہینے کو بدل دیتے تھے۔ اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم نے رجب میں کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے تو اعلان کر دیتے کہ اس سال رجب کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا، اس سال تو شعبان کا مہینہ ہوگا۔ اب ایک فریق کو پتہ نہیں ہے کہ رجب جو ہے وہ اس سال حرمت والا مہینہ نہیں ہے، وہ تو مطمئن ہے رجب کا مہینہ ہے، کوئی جنگ و جدال کا خطرہ نہیں، اس پہ اچانک حملہ کر دیا، اور چونکہ مذہبی اجارہ داری تھی، فیصلے کا اختیار تھا، فیصلہ کر دیا کہ رجب کا مہینہ اس سال حرمت والا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ حرمت والا مہینہ اللہ نے طے کیا ہے، کسی مذہبی پنڈت کو اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کو کہتے تھے نسی کا قاعدہ، کہ جب چاہا حرمت والے مہینے کو ان کے مذہبی پنڈتوں نے بدل دیا۔ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک جو نسی ہے یہ ایک بڑھائی ہوئی بات تھی کفر کے زمانے میں، یضل بہ الذین کفروا، کہ گمراہی میں پڑھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کرتے تھے کسی مہینے کو ایک سال اور حرام کر لیتے تھے کسی مہینے کو ایک سال، اپنی مرضی سے مہینوں کو حلال و حرام کرتے رہتے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ نہیں ہے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اس گنتی کو پوری کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے۔ 4 مہینے پورے کر لیتے تھے حرمت والے سال میں، لیکن ان مہینوں کو خود طے کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہے کہ یہ دوسرا مہینہ ہے، جو اللہ نے طے کیا تھا اس کو وہ جو ہے وہ پس پوچھ ڈالتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ ایسے مہینے کو حلال کر لیتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی کو خوشنما کر دیا گیا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا کہ آج عرفات کے میدان میں فرمایا کہ آج جو حج ہوا ہے سن 10 ہجری میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن، آپ نے فرمایا کہ آج حج بالکل صحیح دن ہوا ہے۔ اس سے پہلے قریش نے جو بھی اس میں سال کے مہینوں میں کوئی کبھی مہینے بڑھا دیے، کبھی مہینے کم کر دیے، جو بھی انہوں نے گڑبڑ کی تھی، لیکن اب تقویم دوبارہ بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے، اور 8 سے نسی کا قاعدہ منسوخ ہے۔ 8 سے نہ حرمت والے مہینے کو تبدیل کرے گا اور نہ ہی سال کے مہینوں میں کبھی کوئی اضافہ یا کمی کرے گا۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس کا تعلق اللہ کے رسول کی بعثت عمومی سے ہے، اور بعثت عمومی آپ کی تھی غیر عربوں کی طرف، اور غیر عربوں میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب اسلامی کی تصدیر کے لیے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے حوالے سے آغاز کیا خود، اور آپ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روما کے ساتھ ایک جو ہے وہ تصادم کے لیے بنفس نفیس آپ ایک لشکر لے کر گئے، اور جو لشکر لے کر گئے اس موقع پر اس پورے مارکے کا نام ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کا پس منظر اصل میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہبی تبلیغ کا معاملہ، وہ مذہبی تبلیغ جیسے ہی اپنا آغاز کرتی ہے پھیلنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا معاملہ۔ دین کی تبلیغ کبھی شروع میں پھیلتی نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ پر اپنی جڑیں جماتی ہے اور ایک جگہ اپنے آپ کو پورا مستحکم کرتی ہے۔ جب پورا درخت بنتا ہے اب درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکی دور میں کسی بادشاہ کو نہ خط لکھا، نہ کہیں پر کوئی آپ نے تبلیغ کے حوالے سے کوئی وفد بھیجا۔ البتہ طائف ایک آپ گئے ضرور جب مکے میں حالات بہت مایوس کن ہو گئے، اور اللہ نے سورہ انعام میں ایک خوشخبری دی کہ ایک ایسی قوم کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اگر مکے والے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، ایک اور قوم کے بارے میں اللہ نے طے کر لیا کہ وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔
آپ سمجھے کہ یہ طائف والے ہیں، آپ طائف چلے گئے، لیکن طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے، مکے میں 10 سال میں نہیں ہوا جو طائف میں 14 دن کے اندر آپ کے ساتھ ہوا۔ لیکن آپ نے پورے مکی دور میں کہیں پر کوئی تبلیغ کی اپنی سرگرمی کو مکے سے باہر جو ہے وہ نہیں پھیلایا۔ ہاں اگر کبھی کسی نے آ کر خود کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دے دیں تو آپ نے بھیج دیا، مدینے والوں نے خود کہا کہ ہمیں مقری دیں، قرآن پڑھانے والا دیں، آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے میں بھی آ کر آپ نے کوئی تبلیغ کے لیے نہ کسی کو خط لکھا، نہ کوئی آپ نے وقت بھیجا۔ ایسے واقعات ضرور ہوئے کہ لوگوں نے آ کر خود آپ سے تقاضا کہ آپ نے اصحاب صفا کو بھیجا۔ لیکن صلح حدیبیہ پر جب یہ طے ہو گیا کہ مکے میں اب 2 قوتیں ہیں، قریش نے مسلمانوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کے مذاکرات کر کے مسلمانوں کو عرب کی قوت تسلیم کر لیا، اللہ نے اسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ اب گویا آپ نے اپنی جڑیں عرب کے اندر مضبوط کرنی، درخت اپنے جڑوں پر کھڑا ہو گیا، اب اس کی شاخیں پھیلی۔ اب آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان میں سے بہت سارے بادشاہوں نے تو اچھا جواب دیا۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کا خط کا بہت احترام کیا، تحفے طائف آپ کو بھیجے۔ اسی طریقے پر بحرین کے شاہ نے بھی اکرام کیا، شاہ حبشہ نے بھی اکرام کیا۔ لیکن ایران کے بادشاہ بدبخت کسریٰ نے آپ کے نام مبارک کو پھاڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے بھی آپ کے الچی کا اکرام کیا، اور وہ اسلام قبول کرنے کے قریب تھا، لیکن جب دیکھا کہ مذہبی جو بھی پیشوا ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے اور اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری بادشاہت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، وہ بد نصیب اسلام قبول کرنے سے محروم رہا۔ البتہ اس کے ایک باج گزار، اس کے ماتحت بصرہ کے والی شرحبیل بن عمر، اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ایلچی کو شہید کرنا گویا اعلان جنگ تھا۔ آپ نے اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے اس بادشاہ سے 3000 صحابہ کو بھیجا۔ جنگ موطا ہوئی، مسلمان 3000 تھے، کافروں کی تعداد 2 لاکھ تھی، اور ظاہر بات ہے کہ پھر کامیابی کا امکان تو نہیں تھا۔ 10 صحابہ بہرحال اس مارکے میں شہید ہوئے، اور کفار کتنے مارے گئے اس کی کوئی تفصیل تاریخ میں محفوظ نہیں ہو سکی، اور بہرحال یہ ہے کہ وہ واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کیسر روم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کیسر روم نے شرحبیل بن عمر کی مدد کے لیے 1 لاکھ فوج بھیجی تھی، اور آپ کو یہ اطلاع بھی ملی کہ اب کیسر روم خود بھی تیاری کر رہا ہے اور کسی وقت بھی اسلامی ریاست کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اگر ہم نے فوری اقدام نہ کیا، فوری پیش قدمی نہ کی، اور اگر وہ ہماری سرحدوں میں داخل ہو گئے تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہوگا، لہذا آپ نے نفیر عام کر دی کہ سب چلو، وقت کی سپر پاور کے ساتھ ایک مقابلہ ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری لیکن یہ ہے کہ انتہائی مشکل غزوہ تھا۔ ایک تو تھی نفیر عام کہ ہر ایک کو چلنا ہے، کوئی اس میں اب جو ہے وہ رعایت نہیں ہے، یہ پہلا موقع تھا۔ نمبر 2، وقت کی ایسی قوت کے ساتھ ٹکراؤ تھا کہ جس کے پاس لاکھوں کی افواج تھیں۔ نمبر 3، بڑی لمبی مسافت طے کر کے جانا تھا، تقریباً 600 میل کا فاصلہ تھا اس وقت مدینہ سے تبوک تک کا۔ نمبر 4، موسم انتہائی شدید تھا، شدید گرمی تھی۔ نمبر 5، اسباب کی بڑی قلت تھی، ایک ایک اونٹ پر باری باری 18 صحابہ بیٹھتے تھے، یعنی جو ہے وہ 18ویں دفعہ باری آتی تھی کسی ایک صحابی کے بیٹھنے کی، اندازہ آپ کریں کہ کس قدر اونٹوں کی بھی کمی تھی۔ اور خوراک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 کھجور ملتی تھی 2 ساتھیوں کو روز، پہلے ایک ساتھی چوستا تھا، پھر دوسرا، پھر پہلا، پھر دوسرا، بس اسی میں گزارا ہوتا رہتا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مزید ایک آزمائش اور کیا آ گئی کہ کھجور کی فصل اس وقت پکنے والی تھی، اگر انتظار کرتے ہیں فصل پک جائے، فصل اتار لیں، ذرا خوراک کا راشن کی مقدار بہتر ہو جائے گی، تو خطرہ تھا کہ رومی در اندازی کریں گے، اور اگر روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے کھجور کی فصل پھر کون اتارے گا، عورتیں تو نہیں اتار سکتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی خطرہ تھا کہ پیچھے کھجور کی فصل بھی ضائع ہو جائے گی۔ ان تمام جو ہے وہ عوامل نے اس غزوے کو انتہائی مشکل ترین غزوہ بنا دیا، جیش الاسرہ کہا گیا اس کو حدیث میں۔ لیکن اس کے باوجود 30,000 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس غزوے میں نکلے۔ منافقین اس غزوے میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے،
کچھ نے پہلے ہی آ کے جھوٹے بہانے کر لیے اور کچھ نے واپسی کے بعد آ کر جھوٹے بہانے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب سورہ توبہ کے اس حصے میں ان 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے حالات پر بھرپور تبصرہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے غزوے میں شرکت کی ان کی بھرپور تحسین ہے، اور جن لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کے حوالے سے کمزوری دکھائی، منافق ثابت ہوئے، ان کی بدترین مذمت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير